اور کوئی بتا سکتا ہے کہ اعمال کی کتاب میں سے جو ہم سیکھ رہے تھے کہاں تک اب تک ہم سیکھ چکے ہیں؟ 5ویں باب کی 11ویں آیت تک، حنانیہ اور سفیرہ کے واقعے تک ہم نے سیکھا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ہم آج 12ویں آیت سے، کیونکہ 11ویں آیت تک ایک سلسلہ ہے جو حنانیہ اور سفیرہ کا بیان کیا گیا ہے، اور اس طور سے آگے 12ویں آیت سے کوئی بھی ہماری رہنمائی فرمائیں 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک، اور اس کے بعد 17ویں آیت سے 26ویں آیت تک، اور 27ویں آیت سے 32ویں آیت تک 3 لوگ تلاوت کر سکتے ہیں۔ مائک دے دیں ذرا جو پڑھنا چاہتے ہیں پلیز۔ پریز گاڈ۔ 12ویں آیت سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاللیلویا، پریز لارڈ۔ کلام قدس سے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب 5واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت تک۔ اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اوروں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے، اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چارپائیوں اور کٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کے چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کو ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ ویری گڈ۔ اور کوئی جو 17ویں آیت سے پڑھیں گے؟ 17ویں آیت سے لے کے کہاں تک؟ 17ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اور 17ویں آیت سے لے کر اس کی 26ویں آیت تک۔ پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا، لیکن خداوند کے ایک فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے، مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں، لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہرے داروں کو دروازے پر کھڑے پایا، مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا۔ جب ہیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو وہ آدمی جنہیں تم نے قید کیا تھا ہیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کریں۔ آمین۔ 27ویں آیت سے، ویری گڈ۔ رسولوں کے اعمال 11واں باب 27 تا 30ویں آیت۔ 5واں باب۔ ستائیس تھا کتنی آیت تک؟ کون سی آیت تک پڑھنا؟ رسولوں کے اعمال 5واں باب 27ویں آیت۔ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا، اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی،
اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو؟ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں۔ اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ تھینک یو، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ 12ویں آیت سے آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ 5واں باب 12ویں آیت، یہاں پر اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ آمین۔ یہ جو ابھی 12ویں آیت کا آغاز ہے، اگر ہم اس کو گریک ٹیکسٹ میں دیکھیں، یونانی متن میں دیکھیں، تو ایک کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، ڈے، جس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے لیکن۔ اب یہاں پر جو اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ اور کیا گیا ہے، اور رسولوں کے ہاتھوں سے، اور یونانی میں تھوڑا اس سے اگر ہم قریب جائیں تو مزید بہتر کرنا چاہیں تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے لیکن رسولوں کے ہاتھوں سے۔ اب جب دے استعمال ہوا ہے یا اس کا ترجمہ ہم اگر لیکن کریں تو اس کا مطلب ہے کہ حننیہ اور سفیرہ یہ کر رہے ہیں، لیکن رسول یا ان کے وسیلے یہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے جب اس سے اوپر دیکھا تھا، 5ویں باب کا آغاز دیکھا تھا، تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک کمپیریٹیولی جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے یوسف نام ایک لاوی، جس کا نام کیا تھا، رسولوں نے کیا نام رکھا تھا؟ برنباس رکھا تھا۔ وہ یہ کر رہا تھا، لیکن حننیہ اور سفیرہ یہ کر رہے تھے۔ اب حننیہ اور سفیرہ کے واقعے کے بعد کہا گیا ہے لیکن، مطلب حننیہ اور سفیرہ یہ کام کر رہے ہیں، مطلب چرچ میں کرپشن کر رہے ہیں، اپنے پیسے کے معاملے میں وہ بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام ظاہر ہو رہے ہیں۔ کلیسیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، پہلے برنباس جیسے بھی لوگ موجود ہیں، اور حننیہ اور سفیرہ جیسے بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگرچہ حننیہ اور سفیرہ جیسی بھی اگزامپلز ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا جو ہے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہاں جو لکھا ہے، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے۔ یہ جو فعل بھی استعمال ہوا ہے، ظاہر ہوتے تھے، یہ چونکہ ایک مسلسل کام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو کام ہے یا نشان جو ظاہر ہوتے ہیں، یہ کوئی ایک موقع نہیں تھا کہ کسی ایک موقع پہ کوئی بڑا کام ہو گیا، نہیں، یہ نشانات اور عجیب کام جو ہیں یہ ظاہر ہوتے رہتے تھے، یہ کنٹینیوسلی کام ہو رہا تھا، یہ تسلسل کے ساتھ کام ہو رہا تھا، اور مسلسل وہ خداوند کی دی ہوئی قدرت کے طفیل میریکلز اور معجزات کر رہے تھے۔ اب یہ جو سلیمان کا برآمدہ، ہم نے لاسٹ ٹائم جب ہم 3 باب کو پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی اس کو سیکھا تھا سلیمان کے برآمدے کے تعلق سے۔ چونکہ یہ ایک معروف جگہ تھی، اس لیے لوگ یہاں پہ آسانی سے جمع ہو جایا کرتے تھے، اور یہ جو نشانات اور عجائب ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ خداوند جو ہیں وہ اپنی کلیسیا کے وسیلے سے کام کر رہے ہیں، اور کلیسیا ہی ایک سورس ہے جس کے وسیلے خداوند کام کر رہے ہیں۔ تب بھی کلیسیا ہی تھی اور آج بھی کلیسیا ہی ہے۔ دنیا میں آج بھی
امن اور سلامتی اور نجات کا پیغام پھیلانے والی جو قوت قدرت ہے وہ کون ہے؟ کلیسیا، چرچ. اور اس وقت بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ کو میریکلز دیکھنے ہیں، معجزات دیکھنے ہیں تو کہاں نظر آئیں گے؟ کلیسیا میں، چرچ میں. میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ جب کوئی بدرو گرفتہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ جو کرسچن لوگ ہیں ان کے جو پادری سے بانو ان کے پاس لے جاؤ. مطلب یہ اتھارٹی، یہ اختیار ان کے پاس ہے. سو یہ جو میریکلز ہیں، یہ جو اختیار ہے، اتھارٹی ہے، یہ یسوع مسیح نے کس کو دی ہے؟ کلیسیا کو. اور کلیسیا میں سے یہ قوت قدرت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور بڑے عجیب کام یہاں پر ہو رہے ہیں. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے لیکن اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے. اب یہاں جو لفظ اوروں استعمال ہوا ہے اس پر بڑی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. جو علماء ہیں، جو اس کے لیے اسکالرز ہیں، وہ مختلف طریقے سے بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ اوروں کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے تو یہ کون ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ غیر ایماندار تھے تو ان پر شاید حنانیہ اور سفیرہ کے واقعے کا بڑا خوف ہے. اگر یہ غیر ایماندار ہیں تو وہ ان میں کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ان پہ خوف طاری ہو گیا کہ یہ تو بڑا سخت کام ہے. یہاں تو چھوٹی سی بے ایمانی جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتی ہے. تو اگر ہم سمجھیں کہ یہ کوئی غیر ایماندار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ خوف ہے یا یہ اس لیے ان میں نہیں مل رہے کہ کہیں ہمارا بھی حنانیہ اور سفیرہ جیسا حال نہ ہو. سو اس لیے ہم سمجھ سکتے. اور اگر یہ ایماندار ہیں، کیونکہ دو طرح اسکول آف تھاٹس ہیں اس اوروں کے تعلق سے، یا مختلف اسکالرز ہیں جو آپس میں اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ یا تو ایماندار ہیں یا غیر ایماندار ہیں. اگر غیر ایماندار ہیں تو ان پر خوف کس چیز کا ہے؟ حنانیہ اور سفیرہ کے واقعے کا. اور اگر ایماندار ہیں تو پھر کیا خوف ان پر ہے؟ اگر یہ ایماندار ہیں تو پھر ان پر خوف دراصل اس بات کا ہے کہ چونکہ ابھی پچھلے باب میں ہم دیکھ رہے تھے کہ شاگردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہودی جو جوش لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، وہ اس معاملے میں بہت سٹرکٹ ہے، سخت ہے. سو بہت سارے ایماندار بھی اس وقت خائف ہیں، خوف زدہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رسولوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی نہ ہو. سو اس اعتبار سے یہاں پر جو لکھا ہے کہ اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی. اور جو اور ہیں یہ کون ہیں؟ اگر ایماندار ہیں تو ان کے اندر یہودیوں کا خوف ہے، اگر غیر ایماندار ہیں تو گزشتہ واقعے کا خوف ہے. مگر لوگ ان کی کیا کرتے تھے؟ بڑائی کرتے تھے. مطلب لوگ انہیں پریز کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے اس بات کے لیے کہ خداوند ان کے وسیلے بڑا کام کر رہا ہے. اور یہ اچھی اور خوبصورت اور خوشائند بات ہے کہ اگر وہ خداوند کے نام کو جلال دینے کا ایک سورس بنے ہوئے تھے، وسیلہ بنے ہوئے تھے، ایک ذریعہ ثابت ہو رہے تھے. آمین. آگے 14ویں آیت میں لکھا ہے اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے ملے. مقدس لوکا کا اس بات پہ بڑا فوکس ہے اور وہ مرد اور عورت کا خاص تذکرہ کرتے ہیں کہ مرد بھی مل رہے ہیں اور خواتین بھی مل رہی ہیں. مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مردوں کا بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ مرد اتنے ملے. عام طور پہ آپ نے کبھی بائبل مقدس میں اس بات کو بغور دیکھا ہو تو جب انسانوں کے ہاتھ میں اس بات کو دیا جاتا ہے کہ کاؤنٹنگ کی جائے تو وہ کن کو گنتے تھے؟ مردوں کو گنتے تھے. خواتین کو وہ شمار نہیں کرتے تھے اور نہ بچوں کو شمار کرتے تھے. کن کو شمار کرتے تھے؟ صرف مرد حضرات کو، کہ ان کی کاؤنٹنگ کی جائے، باقی اور خواتین کی کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت ہے اس میں
اور اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہمیں جو خواتین کا کردار ہے وہ بڑا اتم درجے پہ دکھائی دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران بہت ساری خواتین کو خدمت کا موقع دیا جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کیا کرتی تھی, اس کے ساتھ مل کر اسے سپورٹ کرتی, ہیلپ کرتی, مدد کیا کرتی تھی تاکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ لوگوں کے لیے شفا کا کام کرتے رہیں. اور اسی طرح سے جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو خواتین پر دھبا تھا کہ خواتین جو ہیں ان کی گواہی جو ہے یہ درست نہیں ہے یا یہ گواہی سچی نہیں ہے, اور اگر یہ گواہی دیں تو اس کو ادھوری گواہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مکمل گواہی نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا بڑا جلالی کام کیا کہ انہوں نے اپنے جی اٹھنے کا پیغام کن کے سپرد کر دیا؟ خواتین کے سپرد کر دیا, تاکہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں چونکہ جو وہ گواہی دے رہی تھی وہ ٹھیک گواہی دے رہی تھی, اور انہوں نے پھر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہاں خواتین کی بھی گواہی کیا ہے؟ سچی ہے اور پوری گواہی ہے, ادھوری گواہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے خواتین پر الزامات لگائے جاتے رہے ہیں, اور اب بھی ایسا ہی ہے. خواتین کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ بات نہ شیئر کرو, یہ ان کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی. تو میں ایک دن کسی جگہ شیئر کر رہا تھا کہ اگر کچھ خواتین ایسی ہیں تو کچھ مرد بھی ایسے ہی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کچھ مردوں کے اندر بھی بات نہیں ٹکتی ہے. اگر خواتین کئی دفعہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بولتی زیادہ ہیں تو بہت سارے مرد بھی ایسے ہی ہیں کہ انہیں بھی چپ کر آنا پڑتا ہے, بھائی جی تھوڑی دیر چپ کر جو, ایسا ہی ہے. سو خواتین اور جو مرد ہیں ان کے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ بڑی بیلنسڈ تعلیم دیتا ہے. جب خواتین کو اس طرح کے جملے کو کسے یا کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ خداوند زندہ خدا نے جب آدم کے بعد حوا کو بنایا, تخلیق کیا, تو کہا کہ میں کیا کروں گا, آدم کی مانند مددگار کیسا بناؤں گا, وہ کس کی مانند ہوگا؟ آدم کی مانند ہوگا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ عقل کم ہے خواتین میں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد میں بھی پھر کیا ہے؟ کم ہے, کیونکہ وہ مانند ہے. مانند کا مطلب ہے نا برابر, مطلب جو لیول مرد کا ہے وہی عورت کا ہے. تو اگر کوئی کہے کہ عورت میں عقل کم ہے تو اس کا مطلب مرد میں بھی کم ہے. اگر کوئی کہے کہ اس کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی تو مرد کے بھی نہیں ٹکتی. اور کوئی خرابی کوئی کہے تو سمجھیں کہ یہ مرد میں بھی ہے اور عورت میں بھی ہے, اگر کوئی یہ خیال کرے. سو اس اعتبار سے خداوند کا کلام جو ہے وہ بہت زبردست ہماری ہیلپ کرتا ہے, مدد کرتا ہے. اور مقدس لوکا خاص اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. خواتین بھی یعنی نجات کا جو پیغام ہے, ہمارے ایک ایسا مذہب ہے جو صرف مردوں کے گرد ہی گھومتا ہے اور مردوں کے گرد گھومتا ہے اور مردوں کے لیے بنایا گیا ہے, مرد کی خواہش کے لیے, مرد کے آگے انجام کے لیے. آگے بھی اس سے خواتین, یہاں بھی خواتین, وہاں بھی خواتین, بس 24 گھنٹے مرد کو کیا چاہیے؟ خواتین. خاتون بھی نہیں بلکہ خواتین. لیکن کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب آدم کو تخلیق کیا گیا, بنایا, تو خداوند نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار, کتنے؟ ایک مددگار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے لیے, مرد کے لیے صرف ایک مددگار بنایا گیا ہے, تخلیق کیا. سو یہ وہ خدا کا کلام ہے, کل بھی ہم اس پہ سیکھ رہے تھے, جس میں بڑی بیلنسڈ متوازن تعلیم موجود ہے, تاکہ نہ خواتین کچھ اس کے تعلق سے کہہ سکیں کہ شاید ان کا درجہ بڑا ہے, یا مرد کہہ سکیں کہ ان کا درجہ بڑا ہے. سو ضرورت اس لیے محسوس ہوئی اس بات کی جو خدا کے کلام میں ہم سیکھ رہے ہیں, خواتین کے سٹیٹس کو بحال کرنے کی, کیونکہ خدا کے کلام میں تو شروع سے ہی اس کو برابر عزت, رسپیکٹ دی گئی ہے. یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ رسپیکٹ بحال کرنے کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ لوگوں کی جو تشریحات تھیں, تفاسیر تھیں, اور جو لوگوں کے اپنے مطلب تھے, ان کی وجہ سے
खुदावंद यीशु मसीह ने इस स्टेटस को बहाल किया कि जो खुदा के कलाम ने औरत को शुरू से रिस्पेक्ट इज्जत दी थी, आज भी उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट वही है। आमीन। ओके, आगे बढ़ेंगे। 15वीं आयत में लिखा है, और यहां तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और खटोलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। इसके लिए ये जो लोगों का अकीदा था कि लोग समझते थे कि अगर मुकद्दस पतरस रसूल का साया भी इन पर पड़ जाएगा। इसके लिए कुछ स्कॉलर्स मुत्फिक है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 14वें बाब की 12वीं आयत जरा निकालें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब और इसकी 12वीं आयत, यहां पे यूं मरकूम है, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, यानी मिरेकल्स मौजूदात जो मैं कर रहा हूं वो भी, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। तो कुछ स्कॉलर्स मुत्फिक हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि इन कामों से भी बड़े काम। तो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में इस तरह का इंजीली जो बयानात हैं उनमें कोई ऐसा बयान नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह के साए में लोग बीमारों को रखते हों। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने दूर खड़े होकर लोगों को शिफा दी, साए से भी ठीक हो सकते थे, लेकिन तज़किरा ऐसा नहीं है। ये समझे कि एक कदम आगे चला गया है, शिफा का प्रोसेस जो है वो एक कदम आगे चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि स्कॉलर्स मुत्फिक हैं कि जो काम यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे भी बड़े काम, मैं दूर खड़े होकर या इस तरह से लोग आते हैं तो लोग शिफा पा रहे हैं, तो अगर तुम्हारे साए से लोग शिफा पाना शुरू हो जाएं तो समझो कि उससे भी जो पहले काम हुए उससे भी बड़े काम दिखाई दे रहे हैं। आमीन। इसके अलावा मतलब साए का कोई लफ्ज मिलता नहीं है हमें न्यू टेस्टामेंट में या ओल्ड टेस्टामेंट में कि साए से शिफा पाई हो किसी ने। कुछ स्कॉलर्स मुत्फिक हैं कि हो सकता है, चूंकि ये बात जो है मुकद्दस लूका बयान करें कि लोग ये समझते थे। इस आयत को जरा दोबारा से देखें, लिखा है, खटोलों पर लिटा देते थे ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। तो ये लोगों का बिलीफ था, ईमान था, एतकाद था कि हम अपने मरीजों को क्या कर दें, सड़कों पर लाकर रख दें ताकि जब मुकद्दस पतरस यहां से गुजरें तो उनका साया ही पड़ जाए। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मुकद्दस पतरस वहां पे जब मरीज होते थे रुक कर, जैसे बाकी लोगों के लिए वो खुदावंद यीशु मसीह की मदद से, रूहुल कुद्स की मदद से दुआ करते, ऐसे ही इन लोगों के लिए भी शिफा का काम होता था। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि साए से भी लोग शिफा पाते हों, क्योंकि कुव्वत किसकी है इनके अंदर? खुदावंद यीशु मसीह की, जो बारहा वो लोगों को बताते थे कि हमारे अंदर जो कुव्वत है, कुदरत है। जब लोगों ने पूछते किस कुदरत से किया है तो वो क्या कहते थे? खुदावंद यीशु मसीह नासरी की कुव्वत है। किसकी कुव्वत है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। तो पॉसिबिलिटी है ऐसा भी हो रहा हो कि साए से भी लोग ठीक हो रहे हों। आगे बढ़ेंगे, 16वीं आयत में लिखा है, और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। न सिर्फ यरूशलेम के लोग थे, बल्कि यरूशलेम के चारों तरफ से बहुत सारे जो टाउन्स, देहात, शहर हैं, वहाँ से लोग अपने मरीजों को लाते हैं। और यहाँ पर ख़ास बीमारों का और किन का तज़किरा है? बदरू गिरफ्ता था। तो नापाक रूहों का, कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नापाक रूहों के सताए हुए हैं, लोग ला रहे थे, वो उनके पास आते थे
اور خداوند یسوع مسیح کی قوت اور قدرت کے طفیل یہ سب تندرست و توانا ہو رہے تھے۔ 17ویں اور 18ویں آیت لکھا ہے، پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقے کے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا، مگر خداوند کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانے کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا۔ یہاں 17ویں آیت جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سردار کاہن ساتھی جو ہیں صدوقی جو ہیں وہ حسد سے بھر گئے۔ یہاں جو لفظ فرقہ استعمال ہوا ہے تو یہودیوں میں چونکہ ہم نے گزشتہ بھی سیکھا ہے کہ بہت سارے فرقے تھے، جیسے صدوقی ہیں اور جیسے فریسی ہیں اور فقی اور اسینی اور زیلوتیسی اور ہیرودی۔ ویری گڈ۔ یہ تمام جو فرقے ہیں اس کی وجہ سے یہاں مینشن کیا گیا ہے کہ یہ صدوقی جو ہیں یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ صدوقیوں کے فرقے کے لوگ جو ہیں وہ حسد سے بھر گئے۔ تو حسد سے بھرنے کی یہاں پہ جو ہمیں بڑی 3 وجوہات نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، یہ اس لیے حسد سے بھرے ہیں کیونکہ جو رسول ہیں، شاگرد ہیں، ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، بڑے معروف ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا جو رسپیکٹ کا لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ یہودی لیڈرشپ کے لیے بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ یہ اس لیے چوگے پہنتے ہیں، یہ اس لیے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، یہ اس لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے یہ روزے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو باپ کہہ کر پکاریں، ان کو ہادی کہہ کر پکاریں۔ یہ ان کی وش ہے، خواہش ہے کہ جب ہم جائیں صدر نشینی پر ہمیں بٹھایا جائے اور ہمیں اچھی اچھی جگہیں جو ہیں ان پر لے جایا جائے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ خواہش تو ان کی ہے لیکن مل کن کو رہا ہے؟ رسولوں کو۔ مطلب وش ان کی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، لوگ ہمیں بڑے مذہبی لیڈر سمجھیں، لوگ ہمیں زیادہ پروٹوکول دیں، یہ ان کی وش، خواہش ہے، لیکن پروٹوکول مل کن کو رہا ہے؟ رسولوں کو، شاگردوں کو۔ اس بات سے وہ حسد سے بھر گئے ہیں۔ ہے نا حسد والی بات کہ کوئی چیز خواہش میری ہو اور کسی اور کو مل جائے، تو حسد ان کے اندر سما گیا ہے، حسد سے وہ بھر گئے ہیں کہ یہ جو رسپیکٹ، آنر، عزت مجھے ملنی چاہیے تھی، ہمیں ملنی چاہیے تھی، یہ ان کو ملتی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ تو کیا ہیں؟ ان پڑھ سے لوگ ہیں، انہیں تو کسی طرح کی نہ ان کے پاس کوئی پوزیشن ہے، نہ ان کے پاس کسی ربی کا کوئی ہاتھ ان پر ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اتنی رسپیکٹ اور عزت مل رہی ہے۔ اس لیے نمبر 1 ان کی جو حسد کی وجہ ہے وہ رسولوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے۔ نمبر 2، جو میریکلز، معجزات ان کے وسیلے ہو رہے ہیں۔ اب جو فقیہ، فریسی، شرع کے عالم، صدوقی، یہ روز آتے جاتے ہیں ان راستوں سے، لیکن یہ لنگڑے بھی ادھر ہی پڑے ہیں، یہ بدرو گرفتہ بھی وہی ہیں، بیمار بھی وہی ہیں، لیکن شفا نہیں ہے۔ لیکن کن کے وسیلے ہو رہی ہے؟ رسولوں کے وسیلے۔ کن کے وسیلے ہو رہی ہے؟ رسولوں کے وسیلے۔ اس لیے یہ جو دوسری چیز ان کے لیے حسد کا باعث ہے وہ ان کے وسیلے ہونے والے معجزات، میریکلز ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرنا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ یہ شاگردوں کی ان کے لحاظ سے نافرمانی ہے۔ ان کے لحاظ سے کیا ہے؟ نافرمانی ہے کہ ان کو منع بھی کیا تھا کہ یہ نام لے کر منادی نہ کرنا، لیکن یہ باز نہیں آئے، اور اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہیں حوالات میں، قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا۔ یہ عام حوالات سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، اس کا مطلب کوئی خاص بھی ہوتے ہوں گے؟ ہاں جی،
چھوٹی موٹی سزائیں دی جاتی ہیں. اور عارضی طور پہ. اور ہاں ویری گڈ. اور ہاں ایمرجنسی. ہاں ویری گڈ. اور ہاں سب کے لیے ایک سے ہوں. ویری گڈ. ہاں جی شوکت صاحب چائے ہے؟ آج پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اوکے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے اچھا. عام سے جو یہاں مراد ہے وہ یہ ہے عوامی حوالات. کیا؟ عوامی حوالات. عوامی سے مراد یہ ہے کہ جہاں ایکسیس تھی لوگوں کی، مطلب جو سب لوگ دیکھ سکتے تھے. جیسے گزشتہ دنوں ہم سلیب کے واقعے کے بارے میں سیکھ رہے تھے نا، کہ سلیب وہاں دی جاتی تھی جہاں لوگ عام طور پہ دیکھ سکتے تھے. سو یہ حوالات جو ہے اس کو عام اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ عوام کی ایکسیس میں ہے، رسائی میں ہے. لوگ جو ہیں عام طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کون ہے. سو یہ عوامی قید خانہ تھا، عوامی ایک جیل تھی جہاں پہ انہیں رکھا گیا. اس کا پرپز مقصد یہ تھا کہ لوگ خائف ہوں، ڈریں اور ان کے پیچھے نہ چلیں، ان سے بچ جائیں، ان سے جو باتیں سنتے ہیں وہ نہ سنیں. 19ویں آیت کے مطابق جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ مگر خداوند کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانے کے دروازے کیا کر دیے؟ کھولے اور انہیں باہر لے آئے. اب ان لوگوں نے تو انہیں کیا کر دیا ہے؟ قید کر دیا ہے. لیکن خداوند نے اپنی قوت اور قدرت کے طفیل اپنے فرشتے کے وسیلے ان کو ریلیز کیا ہے، رہا کیا ہے. سو فرشتے کے تعلق سے اعمال کی کتاب میں ہمیں 3 مختلف مواقع ایسے نظر آتے ہیں جو رہائی اور جو ڈیلیورنس ہے، جو آزادی ہے، وہ فرشتے کے وسیلے ہوئی ہے. نمبر 1 جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. نمبر 2 ایک دفعہ پھر پطرس قید خانے میں تھا. اور نمبر 3 16ویں باب میں پہلی جو رہائی ہے وہ 5ویں باب میں ہے. نمبر 2 فرشتے کے وسیلے رہائی 12ویں باب میں ہے. نمبر 3 فرشتے کے وسیلے رہائی 16ویں باب میں ہے. اوکے 16ویں باب میں بھی آپ کو پولوس اور سلاس کا تذکرہ یاد ہے، ذکر یاد ہے. اوکے سو کلام بیان کرتا ہے مگر خداوند کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانے کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ. رات کو دروازے کھولے ہیں اور رات ہی کو کہا ہے کہ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ. اس کے بعد ان کو ہیکل میں جا کر منادی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک تو یہ تصدیق بھی ہے کہ یہ جو منادی کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، یہ کام جو ہے یہ ٹھیک ہے. اس لیے انہیں کہا ہے کہ جا کر اس کو جاری رکھو، جا کر اس کو جاری رکھو کیونکہ یہ کام درست ہے. پھر یہاں لکھا ہے زندگی کی باتیں. یہاں جو زندگی لفظ استعمال کیا گیا یہ وہی لفظ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے استعمال کیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. کیا کہا؟ زندگی میں ہوں. سو یہاں جو لفظ زندگی استعمال ہوا ہے یونانی متن میں یہ وہی لفظ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے استعمال کیا تھا. اور یہ یونانی لفظ زوئے ہے. کیا ہے؟ زوئے. اس کا مطلب ہے اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. یہ جو مقدس پطرس نے کہا تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ کیا پائیں؟ زندگی پائیں. تو یہاں بھی لفظ زوئے ہی استعمال کیا گیا ہے. سو جب بھی اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی کا تذکر آئے گا تو لفظ زوئے استعمال ہوگا جس کا براہ راست ذکر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں سناؤ یعنی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں
اس کے کلام کی باتیں، اس کی ہمیشہ کی زندگی کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو جا کر بتاؤ اور سناؤ. آمین. سو اس لیے یہ گئے ہیں. اور کلام بیان کرتا ہے 21ویں آیت میں لکھا ہے وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے. میں اس بات سے حیران ہو رہا تھا، بھئی ان کو تو رات کو کہا تھا، رات کو کہا تھا نا. پڑھیں ذرا 20ویں آیت لکھا ہے جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر. 19ویں آیت میں لکھا ہے مگر خداوند کے ایک فرشتے نے کیا لکھا ہے رات کو. اور 20ویں آیت میں لکھا ہے جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر. مطلب یہ کوئی توقف تو نہیں ہے نا بیچ میں، یہ تو نہیں کہا گیا کہ ابھی گھر چلے جاؤ اور صبح جانا، کہ کہا گیا. تو پھر یہ صبح کیوں گئے؟ اور ویری گڈ، یہ بھی صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے. ویری گڈ. اوکے، ہاں سبت کا بھی ہو سکتا ہے. اور نہیں یہ تو پتہ نہیں چلا، یہ تو کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ تو اگلی آیت میں کہیں گے کہ کسی ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اوکے، تھکے ہو سکتے، تھک گئے ہو ہے نا. ہاں وہی نا، تھک گئے ہو، چلو ریسٹ کر لیے. ہاں 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 الیکس کہ جانا ہے آج؟ نہیں آج نہیں ہے. اوکے. سو یہ جو جواب ہے کہ ہیکل رات کو بند تھی، یہ درست ہے. ہیکل رات کو بند کر دی جاتی تھی، خاص موقعوں پہ کھولی بھی جاتی تھی. جیسے عید جو ہے، جو فصح منانے کی عید ہے، اس عید پہ ہیکل کو کھولا جاتا تھا. لیکن عام طور پہ رات کے وقت جو ہے ہیکل کو بند کر دیا جاتا تھا، اور وہاں پہ پہرا ہوتا تھا. کس کا؟ کون لوگ پہرا دیتے تھے؟ ہاں جی، ابھی تھوڑے دن پہلے سیکھا ہے. ہاں جی، ہاں لاوی. کون تھے؟ لاوی. کون پہرا دیا کرتے تھے؟ لاوی. اور ان کا لیڈر کون ہوتا تھا؟ کاہن. ٹھیک ہے. تو لاوی جو ہے، ہاں کاہن، خاص جو تالے تھے نا، جندرے تھے، خاص جندروں پہ کون ہوتے تھے؟ کاہن. باقی جو باہر پہرا ہے وہاں پر لاوی ہوتے تھے. اس لیے تو یہ جو بنی کورا ہیں یہ گلا کرتے ہیں کہ انہاں نوں وڈیاں جندریاں تے سانوں باہر. اسی لیے تو وہ چیختے تھے کہ ہمیں ایسا، ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہے. سو یہ زیادتی تو نہیں ہے، یہ بھی بڑا شرف ہے ہیکل کی خدمت کا، لیکن ان کے نزدیک یہ زیادتی تھی. اوکے. سو لکھا ہے 21ویں آیت وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینی. یہ بڑی فرمانبرداری ہے کہ انہوں نے فوری اس کے اوپر عمل کیا ہے. انہیں کہا گیا ہے اور انہوں نے کوئی اس میں بریک نہیں لی ہے، کوئی ریسٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں. وہ جیسے ہی ہیکل کھلی ہے تو جا کر تعلیم دینا شروع ہو گئے ہیں. مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانے میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں. بڑے بیٹھے ہوں گے، لے کے آؤ ذرا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیکل میں، وہ قید خانے میں ہے ہی نہیں ہے، وہ وہاں سے جا چکے ہیں. اس لیے یہ خفیہ تھا، یہ کسی کو علم نہیں تھا. کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ قید خانے سے چھوٹ گئے ہیں یا چلے گئے ہیں. وہ تو اپنی، اب یہاں پہ لکھا ہے سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت یعنی سنہیڈرن، وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں. اور سنہیڈرن کے لوگ جو ہیں اور بزرگ جو ہیں وہ سب یہاں اکٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ قید خانے سے ان کو لے کر آؤ. سو ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ بے خبر ہیں، انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی دروازہ ٹوٹا ہے، نہ کوئی سپاہی زخمی ہوا ہے، نہ کوئی کھڑکی ٹوٹی ہے، تو پتہ کیسے چلنا تھا؟ اس لیے سب اپنی اپنی جگہ جو ہیں وہ اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ انہیں لائیں تاکہ ہم سزا کا حکم دیں اور ان پر زد و کوب کریں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے لیکن پیادوں نے، یہ پیادے کون ہیں؟ لاوی، ہیکل یا جو سنہڈرن کی سیکیورٹی ہے، یا جو سنہڈرن کے سپاہی یا پیادے سپاہی ہیں، پیادے یا سپاہی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ لاوی ہوں گے۔ سو جب انہوں نے کہا ہے کہ پیادے گئے تو مطلب کون گیا ہے؟ لاوی گئے ہیں۔ سو یہاں پر لکھا ہے 22ویں آیت میں، لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانے میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانے کو تو بڑھیا اب اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، مطلب صفائی تو دینی پڑے گی، کیوں پرویز صاحب؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جا کر اس کو انہیں محفوظ رکھنا ہے اور صبح اپنے عدالت میں اسے پیش کرنا۔ جیسے یہاں کوئی پکڑا جائے ملزم جو ہے اور پولیس کے حوالے کیا جائے کہ کل عدالت میں لے کے آؤ، تو عدالت اسے کہے بھائی جاؤ آپ لے کے آؤ، تو وہ جا کر انہیں بتائیں کہ وہ ہے نہیں ہیں، بجائے اس کے وہ یہ بتاتے کہ وہ ہے نہیں، وہ صفائیاں دینا شروع ہوئے۔ کیا صفائیاں دے رہے ہیں؟ کیا لکھا ہے کہ ہم نے قید خانے کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا تھا۔ مطلب جو قید خانہ ہے یہ ہر طرح سے محفوظ ہاتھوں میں تھا، محفوظ طریقے سے بند کیا گیا تھا۔ نمبر 2، پہرے والے بھی وہاں موجود تھے، اور ہم یہ سیکھ رہے تھے لاسٹ ٹائم جب خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے ہم نے سیکھا کہ جو پہرے والے ہیں یہ اتنے اپنی ڈیوٹی کے لیے پابند تھے کہ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی تمام ڈیوٹیز کو نبھایا کرتے تھے، اس ڈر سے نہیں کہ انہیں سزا ملے گی، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی انسلٹ نہ ہو، بے عزتی نہ ہو لوگوں کے سامنے کہ یہ بندہ ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا۔ سو اس بات سے وہ کافی خائف رہتے تھے۔ سو یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے قید خانے کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا، پہرے والوں کو دروازے پر بٹھایا، مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا۔ پریز گاڈ۔ سو یہ میریکلسلی انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے، دیکھا ہے کہ سارا کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جن کو قید کیا گیا تھا وہ دراصل اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ بڑا میریکل جو ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ آگے لکھا ہے جب ہیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اب یہاں جو لکھا ہے نا حیران ہوئے، تو یہاں بھی جو ٹینس استعمال ہوا ہے، فعل استعمال ہوا ہے، یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کام ایک دفعہ نہیں کہ وہ حیران ہوئے، وہ حیران ہوتے ہی رہے، وہ حیران ہوتے ہی رہے۔ یہ حیران ہونے والا سلسلہ جو ہے یہ بند نہیں ہوا۔ لفظ حیرانگی درست ہے یا حیرانی درست ہے؟ حیرانگی اور ہاں جی حیرانی، تو حیرانگی نہیں بولنا، اوکے؟ حیرانگی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ہم نے غلط بگاڑ دیا ہے حیرانی کو، بیچاری کو، اوکے؟ ہاں غلط ہے، غلط العام۔ غلط العام کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ وہ صحیح لگنے لگا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اوکے؟ جب ہیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوتے رہے کہ اس کا اب کیا بنے گا۔ اب جیسے بندہ تھک نہیں جاتا کہ یار ان کی بنے گئے تھے، تنگ کر چھڑے انہوں نے، مطلب بہت انہوں نے اپنی ایفرٹ کر لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن یہ باز ہی نہیں آتے ہیں۔ اب ایک نیا کام ہو گیا ہے۔ اب 25ویں آیت میں لکھا ہے اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو وہ آدمی جنہیں تم نے کیا کیا تھا؟ قید کیا تھا، ہیکل میں کھڑے لوگوں کو
تعلیم دے رہے ہیں. پریز گاڈ. اب حیرانی کی اور حیرانی ہو گئی ہے کہ مطلب پہلے ہی بڑے وہ اس بات کے لیے پریشان ہیں, تو اب انہیں ایک نئی خبر دے دی گئی ہے کہ وہ اب یہاں نہیں ہے جہاں تم نے کہا. وہ تو ہیکل میں جا کلام سنا رہے ہیں, تم یہاں پہ یہ غور کر رہے ہو کہ پیرے والے سب ٹھیک تھا, حفاظت ٹھیک تھی, تالے ٹھیک تھے, وہ تو جا کر وہاں پر تعلیم دے رہے ہیں. یہاں ایک بات تو بہت انہوں نے کلیئر جو میسج ہے, پیغام دے دیا ہے رسولوں نے, کہ انہوں نے جیسے وہ کہتے تھے نا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمہاری نسبت کس کا حکم مانیں, خدا کا. انہوں نے پروو کیا ہے, ثابت کیا ہے کہ ہمارے لیے تمہارا حکم ماننا ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا انہیں حسد سے بھر گئے. کس لیے بھرے تھے؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی, ہماری بات ہی نہیں مانی. تو آج ان کو بڑا کلیئر یہ میسج, پیغام شاگرد رسول دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے جو ہم نے کہا تھا کہ خدا کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے, تو ہمارے لیے یہی ضروری ہے. ہمارے لیے تمہاری بات ماننا زیادہ ضروری نہیں ہے. زیادہ ضروری بات ماننا کون سی ہے؟ خدا کی. اس لیے بہت دفعہ ہم جب پریکٹیکل زندگی میں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم کلام پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, کلام کو اگنور کر کے کسی پرسن کو خوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کسی انسان کو اس کی تعریف تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن خدا کی جو رسپیکٹ, آنر, عزت ہے, اس کو ہم اپنے سامنے زیادہ امپورٹنس یا درجہ نہیں دیتے. یہ جو کئی میں اکثر ہی ایسی جگہوں پہ آتا جاتا رہتا ہوں, لیکن مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اپنے مالکوں کو خوش کر رہے ہیں, خدا کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں. خدا خوش ہو یا نہ ہو, خدا کا کوئی ان کی زندگی میں کوئی عمل دخل ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ نہیں ہمارے باس خوش ہو جائیں خدا کی خیر ہے, خدا کو تو منا لیں گے, باس نہیں مننا باز. یہ باتیں ہمیں شاگردوں رسولوں سے نظر آتی ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی انسان کو خوش کرنے والی بات نہیں ہے. 25ویں آیت 26ویں اب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا. ایک سردار اٹھا ہے, یہ سردار کاہن نہیں ہے, سردار ہے. یعنی لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا کہ سپاہیوں کا بھی ایک سردار ہوتا تھا, وہ جا کر اسے لے آیا ہے, مطلب ان شاگردوں کو, رسولوں کو. لیکن زبردستی نہیں. کیا لکھا ہے؟ لیکن زبردستی نہیں, کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کرے. اب ایک اور یہاں پہ جو ہمیں نظر آتی ہے بات شاگردوں کی, رسولوں کی, کہ سچائی پہ ہیں, کوئی فالٹ نہیں, کوئی غلطی نہیں ہے, اور میریکلسلی خدا نے انہیں یہاں سے نکال بھی دیا ہے قید خانے سے. تو وہ یہاں پہ ان کے پاس تو بڑا جواز ہے یہاں رکنے کا, اکڑنے کا, کہ بھی تم کون ہوتے ہو, ابھی خدا نے ہمیں یہاں سے. لیکن کیسی ان کی خاموشی ہے, اور کیسا ان کو خداوند یسوع مسیح نے ٹرین کیا ہے, یا خداوند یسوع مسیح کا کیسا انہوں نے سیمپل دیکھا ہے یا ایک ایگزامپل دیکھی ہے کہ جیسے مسیح جب اس پہ ظلم ہو رہا تھا تو وہ نہیں بولا, وہ نہیں بولا. تو اسی طرح یہ کیسی انہوں نے چیز سیکھ لی ہے کہ ان پر بھی ناحق ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ خاموش ہیں, آرام سے چلے گئے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے, بالکل آرام سے ان کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن جب یہ گرفتاری ہوتی تھی تو عام طور سے تشدد کے ساتھ گرفتاری کی جاتی تھی, لیکن یہاں ہمیں خاص ذکر ملتا ہے کہ گرفتار تو کیا گیا ہے لیکن زبردستی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات سے خائف تھے, ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ہیں, چونکہ ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں سنسار نہ کر دیں, کیونکہ رسول, شاگرد, ان کے لیے لوگوں کے اندر زیادہ محبت بڑھتی جا رہی تھی. 27ویں آیت میں لکھا ہے, پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا, اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا. وہی نکل آئی نا بات جو ان کے اندر موجود تھی. اچھا, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس بات کے لیے وہ وریڈ تھے, حیران تھے, یا حیرانی کا جو لیول ہے وہ اپنی پیک پر ہے. حیران کس بات سے تھے؟
کس بات سے حیران ہو رہے تھے کہ باہر کیسے نکلیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان سے پوچھتے اپایکت مطلب سانو دسو کیسے ہوا ہے، لیکن یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈسکشن ہی نہیں کی انہوں نے. حالانکہ کرنی تو یہ چاہیے تھی بات کہ بھئی یہ ایسا کیسے ہو سکا ہے یا کیوں کر ہوا ہے، لیکن انہوں نے تو پینتڑا ہی بدل دیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر تم نے تمام یروشلم میں کیا کر دی ہے؟ اپنی تعلیم پھیلا دی. یہ اعتراف ہے ان کا کہ شاگردوں نے، رسولوں نے تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر سختیوں کے باوجود، یہ رسول نہیں کہہ رہے، یہ کلیسیا نہیں کہہ رہی، شاگرد نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس تعلیم کے اگینسٹ ہیں، خلاف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یروشلم میں ساری یہ تعلیم کیا کر دی ہے؟ پھیلا دی. میں نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ ذکر کیا کہ یہاں پر جو کلیسیا ہے، رسول ہیں، جو شاگرد ہیں، ان کو کوئی اپنے گھر میں کام پہ نہیں رکھتا تھا. کس ڈر سے؟ کہ کہیں یہ ان کو بھی مسیحی نہ بنا دیں. اپنے گھروں میں بھی لوگ خائف تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں آ کر ہمیں بھی مسیحی نہ کر لے. مطلب وہ سمجھتے تھے، انڈرسٹینڈ کر گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی ایسی قوت ہے، ایسی قدرت ہے کہ یہ کلام سناتے ہیں اور ان کے وسیلے میریکلز، معجزات ہوتے ہیں اور زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں اپنے گھر میں کام پر رکھیں اور ہمارے گھر میں آ کر یہ ہماری زندگیاں ہی نہ بدل دیں. اس لیے آج یہ اس بات کی شہادت اور تصدیق ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی تعلیم کیا کر دی ہے؟ پھیلا دی. اور لکھا ہے کہ اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو. اب چونکہ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ یہ تو لوگوں کی نظر میں بڑے مذہبی تھے، لوگوں کی نظر میں بڑے راست باز تھے، لوگوں کی نظر میں بڑے اچھے تھے، لیکن شاگرد رسول کیا کر رہے ہیں؟ ان پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ تم مسیح کو مارنے والے یا اس کو مصلوب کرنے والے ہو. تو انہیں قاتل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قاتل. اور وہ اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسیح کا جو خون ہے، اس شخص کا خون جو ہے وہ تم کہاں لگا رہے ہو؟ ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو، یعنی ہمیں قاتل ثابت کرنا چاہتے ہو، جبکہ ہم تو بڑے راست باز اور پارسا ہیں. 29ویں آیت میں لکھا ہے، پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا، وہی بات جو چوتھے باب میں 9ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہمیں نظر آتا ہے، 19ویں اور 20ویں آیت میں نظر آتا ہے. کیا؟ کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. وہی بات ریپیٹ کی ہے. 30ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو کیا کیا؟ جلایا. ایک ہوتا ہے جلانا اور ایک ہوتا ہے جی لانا. جب جیم کے نیچے زیر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کرنا. سو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، جلانا اور جلانا یہ دو مختلف الفاظ ہیں. جلانا کا مطلب آگ سے جلانا اور جلانا کا مطلب زندہ کرنا. سو یہاں پہ لکھا ہے، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، یعنی مردوں میں سے زندہ کیا. اب مقدس پطرس جو ہیں وہ ایک تو اپنی ہم آہنگی جو ہے وہ شو کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا ہمارے باپ دادا کے خدا. تو یہ ایک ان کا بھی سٹائل تھا یہودیوں کا دعا کرنے کا. جب وہ خدا کو مخاطب کرتے تو باپ دادا کا خدا یا ابراہم، اسحاق، یعقوب کا خدا. تو اس سے اپنی جو ان کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے، اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. سو ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو کیا کر دیا؟ جلایا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا. وہ تو باز نہیں آ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے. چونکہ کیا تم نے ہے اس لیے کہنا بھی ایسے ہی ہے. سو کیسا ہمیں حیران کن کام نظر آتا ہے کہ آپ کے سامنے
عدالت ہے جہاں پہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ بات نہیں کرنی، اور وہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کی بات کو ماننا تمہاری بات ماننے سے زیادہ معتبر ہے، زیادہ اس کی امپورٹنس اور اہمیت ہے۔ آگے بڑھیں گے، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے داہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ سو یہیں پہ ہم ختم کریں گے، اور اس کی جو مختلف خوبصورت باتیں ان آیات میں ہیں یہ آپ کو نوٹس میں مل جائیں گی، سو آپ ضرور یہ نوٹس بھی پڑھیں۔ ہماری نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے برکت دے۔